جہاں دل کا تزکیہ کیا جاتا ہے، جہاں دل کو زندہ کیا جاتا ہے، جہاں دل کو پاکیزہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، نہ تمہاری نمازیں، نہ تمہارے روزے، نہ تمہارے حج، نہ تمہارے زکات، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ قلب سلیم ہے، وہ پاکیزہ دل ہے۔ جو دل صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، وہی باب رحمت پر دستک دیتا ہے۔ اگر باب رحمت پر دستک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دیا۔ اسی دل کو اللہ تعالیٰ اطمینان کی دولت عطا فرماتا ہے، سکون کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہم نے مکان بھی بنا کے دیکھ لیے، سکون نہیں حاصل ہوا۔ ہم نے دولت اکٹھا کر کے دیکھ لی، سکون حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے عزتوں اور شہرتوں کی بلندی کو حاصل کر کے دیکھ لیا، لیکن ہمیں سکون حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نہ مکان میں سکون رکھا ہے، نہ دکان میں سکون رکھا ہے، نہ کاروبار میں سکون رکھا ہے، نہ تجارتوں میں سکون رکھا ہے، نہ اے سی اور کولر میں سکون رکھا ہے۔ اللہ نے اگر سکون رکھا ہے کسی چیز میں تو اللہ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے، اپنی عبادت میں سکون رکھا ہے، قرآن کی تلاوت میں سکون رکھا ہے۔ تو جہاں اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو تلاوت کرتا ہے اسے قرآن کی برکت بھی حاصل ہوتی ہے، اور جہاں پڑھا جاتا ہے اس قرآن کی برکت ان مسئلوں پر بھی ظاہر ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، حضرات محترم، ہفتے میں 2 رکعت جو قوم نماز پڑھنے جائے، وہ بھی صرف خطبے کے وقت، اس قوم سے کیا بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا، اپنے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، کیا ہم اپنے مقصد کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں، کیا ہماری زندگی جس مقصد کے لیے ہے اس مقصد کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں۔ ایسا کو واقعہ کہا جاتا ہے کہ زندگی 4 دن کی ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں یہ 4 دن کی زندگی میں نہیں مانتا، یہ 4 دن زندگی تو بہت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی 4 دن کی ہے، آپ فرماتے ہیں 4 دن نہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ آپ فرماتے ہیں ماضی گزر گیا، مستقبل یہ چل رہا ہے، اور حال آنے والا ہے، مستقبل آنے والا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ تو جو گزر گیا آپ فرماتے ہیں وہ بھی پلٹنے والا نہیں ہے، جو آنے والا ہے اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو حال ہے وہی اصل حال ہے، اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے وہی زندگی کی حقیقت ہے، کہ جو گزر گیا وہ بھی پلٹ کے نہیں آ سکتا ہے، جو آنے والا ہے اسے ہم نے دیکھا نہیں، تو جسے دیکھا نہیں اس کے بارے میں ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو تمہارے سامنے جو وقت ہے، زندگی ہے، اس کے بارے میں سمجھو ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت تھی جو عبادتیں کر کر کے پوری رات روتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، نمازیں چھوڑ کے بھی نہیں روتے، گناہ کر کے بھی نہیں روتے، جھوٹ بول کے بھی نہیں روتے، یہاں تک کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، نہ شرم نبی، نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ نہ خوف خدا، نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بیان، آپ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر جھوٹ کا وبال پیدا ہو جائے، کثرت کے ساتھ جو قوم جھوٹ بولنے لگے، آپ فرماتے ہیں اس قوم کے دل سے رحم ختم ہو جاتا ہے، محبتیں ختم کر دی جاتی ہیں، اس وہاں ایک دوسرے کا خیال نہیں رہ جاتا ہے۔ آج جو دنیا ہے جسے مطلبی دنیا کہا جاتا ہے، آج حال یہی ہے، ہمارے اندر دینداری نہیں ہے۔ جہاں دین ہوتا ہے وہاں اخلاق ہوتا ہے، وہاں کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے؟ ان بارگاہوں سے ادب ہی سکھایا جاتا ہے، ادب ہی کی تربیت یہاں دی جاتی ہے، ادب ہی کی ٹریننگ یہاں دی جاتی ہے، اور جو جتنا ہی با ادب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ فیض یاب ہوا کرتا ہے، جو جتنا با ادب ہوتا ہے اتنا ہی با عزت ہوتا ہے، جو جتنا با ادب ہوتا ہے اتنا
کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ اسلام میں ادب کا مقام کیا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابی، اسلام یعنی اسلام کی ابتدا بھی ادب ہے اور اسلام کی انتہا بھی ادب ہے۔ جہاں ادب ہے وہیں اسلام ہے، اور جہاں اسلام ہے وہیں ادب ہے، اور جہاں ادب نہیں ہے وہاں اسلام نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم علماء اہل سنت، واہ واہ بات محترم اللہ کے حبیب۔ اب ایک جملہ اور حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کا آپ سن لیں۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں کہ جہاں اتحاد ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں اختلاف ہے وہاں، جہاں اتحاد ہے محبت ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں اختلاف ہے آپ فرماتے ہیں وہاں موت ہے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں اختلاف پیدا ہو جائے، اگر گھر میں پیدا ہو جائے تو گھر کی موت ہے، قبیلے میں پیدا ہو جائے قبیلے کی موت ہے، خاندان میں پیدا ہو جائے اختلاف تو وہاں خاندان کی موت ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے، کہ جب قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ قوم میں بے غیرت ہو جاتی ہے، وہ قوم میں لڑ کر کے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رحم پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کہتے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تین چیزیں جس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں، یعنی سب سے پہلی چیز آپ فرماتے ہیں جھوٹ۔ جس قوم میں جھوٹ کا وبال بڑھ جائے، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، وہاں مروت اور محبت نہیں رہ جاتی، وہاں سے محبت اور مروت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر یہ کوئی کہتا ہے جھوٹ بولنے والا ہمدرد ہے، مسیحا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس کے دل میں مروت اور محبت پیدا نہیں۔ محبت اور مروت پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز آپ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر حسد پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر حسد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ایک واقعہ میں یاد آتا ہے نوح علیہ السلام کا، کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو تیار کر لی